إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان عقد بالقلب نطق باللسان وعمل بالأركان. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذان محترم، اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں، آج ایک بار پھر ہم اہل بیت علیہم السلام کو ایک شہزادی، ننھی سی شہزادی کے جس کا نام سکینہ ہے، ان کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنا بھی غم منائیں، جتنا بھی ماتم اہل بیت علیہ السلام کے لیے کریں، وہ سب کا فائدہ جو ہے وہ پلٹ کے ہم ہی کو ملتا ہے اور ہوتا ہے. اس لیے کہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جو کسی کا احسان اپنے سر پہ نہیں رکھتے ہیں. تو اگر ہم ان کے لیے کچھ کریں گے، اگر ہم اہل بیت علیہم السلام کے لیے کچھ کریں گے، تو وہ پلٹ کے اس سے کہیں زیادہ ہم کو جزا یا ریوارڈ ہم کو عطا فرما دیں گے، دے دیں گے، کہ جو ہماری دنیا کے لیے بھی ہوگا اور آخرت کے لیے بھی ہوگا. جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جس ٹاپک پر تھوڑا سا آپ کا وقت لینا ہے، وہ ہے ایمان. ایمان کا جو مفہوم ہے، ایمان کا جو مطلب اور میننگ ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آج میں نے خطبے میں آپ کے سامنے بھی عرض کیا تھا تھوڑا سا کہ ہر چیز کی جو فاؤنڈیشن ہے، ہر چیز کی جو بنیاد ہے ہمارے عمل کی، اس کی بگننگ اور اس کی ابتدا ہوتی ہے ایمان سے. یعنی اگر ایمان نہیں ہے یا ایمان ویک ہے یا ایمان کمزور ہے، تو عمل پہلے تو آپ یہ غور کیجئے، سمجھ لیجئے کہ عمل ایمان کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے. جب تک کہ ایمان محکم، مضبوط اور اسٹرانگ نہیں ہوگا، اس وقت تک کہ عمل کا پیدا ہونا انسان کے اندر بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور اس وجہ سے
دین کے اندر جو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، جس چیز کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس کیا گیا ہے، ایمفیسائز کیا گیا ہے، ایک صلوات پر محمد والے بہت زیادہ جو ایمفیسائز کیا گیا ہے، زور دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ اگر ایمان جو ہے بڑھ گیا تو پھر اپنے آپ عمل جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اپنے آپ جو ہے وہ۔ آپ پھر غور کیجئے، ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک بلڈنگ جو ہے آپ کنسٹرکٹ کیجئے، ایک بلڈنگ جو ہے وہ آپ بنائیے، اور جب آپ اس بلڈنگ کو بنا رہے ہوں تو آپ پیسوں کو بچانے کے لیے تھوڑا سا جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، جو اس کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن جو ہے اس کو آپ چھوٹا رکھیے، کم رکھیے۔ تو اب کیا ہوگا اگر اس کے اوپر آپ فلورز جو ہیں وہ بناتے چلے جائیں، 1 بنائیں، 2 بنائیں، 3 بنائیں، 4 بنائیں، 5 بنائیں، جتنے آپ چاہے بنانا چاہے بنا لیں، لیکن یہ بلڈنگ کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن کمزور ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ویک ہے، تو دیکھنے میں شاید بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دیکھنے میں چاہے بہت اچھی ہو، آپ نے اس کے ڈیکوریشن کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے خرچ کیے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے، اس کی فاؤنڈیشن جو ہے اس کو آپ نے کمزور رکھا ہے۔ تو ہوگا یہ کہ اگر تھوڑی سی بارش ہو جائے، چھوٹا سا طوفان آ جائے، تھوڑی سی ہوا تیز چلنے لگے، تو یہ بلڈنگ آپ کو جو ہے وہ کیا ہلتی ہوئی نظر آئے گی۔ تھوڑا سا کوئی ٹریمر بھی آ جائے نا، تھوڑا سا زلزلہ، ارتھ کویک نہیں، تھوڑا سا، تو پھر یہ بلڈنگ جو ہے وہ زمین کے اوپر تشریف لے آئے گی، یہ بلڈنگ جو ہے وہ گر جائے گی۔ کیوں گر گئی یہ بلڈنگ؟ یہ بلڈنگ کس وجہ سے گر گئی؟ آپ کہیں گے میں نے بہت پیسے خرچہ کیے، اتنے جو ہے 5 سٹوریز اس کے اوپر فلورز جو ہم نے بنائے تھے۔ تو آپ جو ہے وہ انجینئر سے پوچھیں گے تو انجینئر کہے گا کہ آپ نے کام تو بہت اچھا کیا تھا، لیکن جو چیز آپ نے غلط کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی بنیاد، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بہت ویک تھی، کمزور تھی، چھوٹی تھی۔ اگر آپ فاؤنڈیشن اچھی رکھتے تو آپ اس کے اوپر چاہے جتنی بھی سٹوریز بنا لیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ آپ نے فاؤنڈیشن کو کمزور رکھا، چھوٹا رکھا، اس وجہ سے یہ بلڈنگ گر گئی، ڈھہ گئی جس کو کہتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہیں وہ دیکھیں، اگر ہم اعمال کرتے جائیں اس دنیا کے اندر، عمل پہ عمل کرتے چلے جائیں، بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، بہت پورے رمضان بھر نہیں، پورے سال بھر روزے رکھیں، پورے سال بھر روزے رکھیں، ہر سال حج کے اوپر جائیں، ہمیشہ زیارت کرتے رہیں، لیکن ایمان کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا، ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا فیتھ جو ہے وہ کمزور ہے، تو پھر ایسے موقع کے اوپر آپ یاد رکھیے کہ عمل چاہے جتنا بڑا ہو جائے، ایمان کے مطابق انسان کو ریوارڈ ملتا ہے۔ اگر ایمان کمزور ہے اور عمل بہت بڑا ہے تو آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کیجئے کہ بہت بڑا ریوارڈ مل جائے گا۔ اگر ایمان بہت زیادہ ہے، عمل چھوٹا سا بھی کیوں نہ ہو، تو لیکن خداوند عالم بڑا ریوارڈ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، مثال بہت سی مثالیں آپ کو پہلے سے معلوم ہے، صرف اشارہ کروں گا۔ آپ یہ غور کیجئے، لوگ دنیا میں بہت سے صدقہ دیتے ہیں، بڑا بڑا صدقہ دیتے ہیں، بہت بڑے بڑے ڈونیشن دیتے ہیں، بہت بڑے بڑے پیسے خرچہ کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہ تو کوئی ریوارڈ ملتا ہے ان کو، نہ تو کوئی جو ہے سامنے چیز نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگ پیغمبر کے زمانے میں بھی موجود تھے کہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ چیریٹی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، جب مولا کائنات نے کوئی چیریٹی، کوئی صدقہ دیا تو اس کے مقابلے میں بھی بہت سے لوگ آگے بڑھتے تھے، اور وہ بھی جو ہے کہتے تھے کہ ہم بھی جو ہے وہ صدقہ دیں گے، وہ بھی صدقہ جو ہے دیتے تھے، بہت بڑا بڑا صدقہ دیتے تھے، بہت سے پیسے جو ہے خرچہ کر دیتے تھے، لیکن کوئی آیت نہیں آتی تھی، کوئی جو ہے وہ ان کی شان میں پیغمبر اکرم حدیث بیان نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ان کا عمل نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے
دنیا میں لوگ کھلانے والے تو بہت ہیں، لیکن اگر اہل بیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چند روٹیاں دے دیں تو قرآن کی آیت آ جائے۔ دنیا میں صدقہ دینے والے بہت ہیں، لیکن مولا کائنات ایک انگوٹھی دے دیں، ایک انگوٹھی، تو ادھر سے آیت نازل ہو جاتی ہے۔ مولا جنگ کرنے والے بہت ہیں، لیکن علی اگر میدان جنگ میں اتر آئیں تو ادھر سے آیت آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے، اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ وہ عمل چھوٹا سا دیکھنے میں لگتا ہے لیکن خدا کی نظر میں بہت بڑا ہو جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک بات آپ نے سمجھ لی۔ اب جو ہے وہ دوسری سٹیج جو ہے وہ دوسرا مرحلہ، ایمان ہے کیا؟ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہم آپ سے پوچھیں ایمان کس چیز کو کہتے ہیں تو ہم آنسرز جو بہت سے ملیں گے۔ کوئی کہے گا فیتھ ہے، کوئی کہے گا بلیف ہے، کوئی کہے گا یقین ہے، کوئی کہے گا ماننا ہے، کسی کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، بہت سی جو ہے وہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن واقعاً کسی کے پاس کلیئر ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے تو ہم کو آنا پڑے گا خود اس نبی کے پاس کہ جس کی زبان وحی الہی کے پانی سے دھلی ہوئی ہے۔ پیغمبر سے جب پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا الایمان عقد بالقلب، نطق باللسان، عمل بالارکان۔ تین چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ بہت دھیرے دھیرے میں آپ کے سامنے سکون سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے پوری طرح سے۔ ایمان کی ڈیفینیشن پیغمبر اکرم یہاں پر ایمان کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے دے رہے ہیں۔ کہا کہ ایمان تین چیز سے مل کے بنا ہے، اور شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف پہچاننا اور ماننے کا نام ہے، لیکن پیغمبر اکرم جو ہے یہاں پر ہمارے سامنے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ تین چیزوں سے مل کے ایمان بنا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس ایمان ہے تو ان تین چیزوں کا ہونا تمہارے پاس ضروری ہے۔ کیا ہیں وہ تین چیزیں؟ کہ الایمان عقد بالقلب، سب سے پہلی چیز عقد بالقلب۔ واٹ از دا میننگ آف عقد؟ عقد کس چیز کو کہتے ہیں؟ شادی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عقد۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے اردو میں اگر ہم کہیں کہ پیوند، انگلش میں کہیں تو جوائنٹ، مل جانا، دو چیزوں کا جڑ جانا، دو چیزوں کا لنکڈ ہو جانا، دو چیزوں کے اندر ریلیشن، رشتے کا پیدا ہو جانا، دو چیزوں کے اندر رشتے کا پیدا ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقد۔ دو چیزوں کے اندر لنک اور کنیکشن پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں عقد۔ دو چیزوں میں محبت پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں عقد۔ تو کہا کہ عقد بالقلب، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اور تمہارے خالق کا، تمہارا اور خدا کا ایک عقد ہو جائے، ایک پیمان ہو جائے، ایک رشتہ ہو جائے، ایک لنک ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، معرفت پیدا ہو جائے، پہچان پیدا ہو جائے، دوستی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کو جاننے لگو۔ یہ ہے ایمان کا پہلا درجہ۔ اگر تمہارے دل کے اندر خدا کی محبت پیدا ہو گئی، اگر تمہارے دل کے اندر خدا کی معرفت پیدا ہو گئی، اگر تمہارے دل کے اندر خدا کی پہچان پیدا ہو گئی، تمہارے بیچ میں اور خدا کے بیچ میں ایک رشتہ پیدا ہو گیا، تو یہ ہے ایمان کا پہلا درجہ، یہ ہے ایمان کی پہلی سٹیج، یہ ہے ایمان کا پہلا مرحلہ۔ شاید ہم اسی کو ہی ایمان سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ خدا کو جانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں خدا کو پہچاننا تو بہت مشکل کی بات ہے، اس لیے کہ کوئی نبی بھی خدا کو نہیں پہچان سکا، کوئی بھی خدا کو نہیں پہچان سکا، اس لیے کہ جس کو پہچان لیا جائے وہ خدا نہیں ہے۔ کوئی خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ ہاں ہم خدا کو جان سکتے ہیں، تو کہا کہ خدا کی معرفت کو حاصل کرو، خدا کی ریکگنیشن کو حاصل کرو، خدا کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ خدا کو دیکھ کے نہیں پہچانا جا سکتا ہے، خدا کو ٹچ کر کے پہچانا نہیں جا سکتا ہے، خدا کو سن کے پہچانا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ سب تو ہم انسانوں کی جیسی باتیں ہیں۔ خدا وہ ہے کہ جو ان سب چیزوں سے اوپر ہے، تو پھر خدا کو ہم پہچانے کیسے، خدا کو جانے کیسے؟ تو کہا کہ خدا کو جاننا ہے
ہے, خدا کو پہچاننا ہے, تو دنیا کے اندر جو آثار ہیں, دنیا کے اندر جو اس کے اثر ہیں, اس کو دیکھو اور اس کے ذریعے سے اس کی معرفت کو حاصل کرو. یہ مدرسے کی کتاب تھی, میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا. مدرسے کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, بہت اچھی انہوں نے مثال دی ہے آپ ہی کے مدرسے کی. یہاں اس میں یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت پریشان تھا, مجبور تھا, کیا تھا, تو دوسرے شخص نے جو ہے, دوسرے انسان نے اس کی مدد کی اور اس سے کہا, یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, کہ تم جو ہو وہ خدا کو نہیں مانتا تھا. کہا کہ تم خدا کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہا کہ ہم خدا کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کیونکہ نہ تو ہم نے خدا کو دیکھا ہے, نہ تو سنا ہے, نہ تو اس سے ملاقات کی ہے, ہم کیسے خدا کو مان لیں؟ وہ خاموش ہو گیا, چپ ہو گیا. دوسرا دن ہوا, اب وہ جو ہے وہ جانے لگا اپنے راستے کے اوپر وہ جانے لگا. جب وہ جانے لگا تو ایک فارم یا کھیت سمجھ لیجئے, وہاں پر اس نے دیکھا کہ شیر لائن, ٹائیگر, اس کے پنجوں کے یعنی پیر کے نشان تھے, اس کے پیروں کے نشان تھے. تو مالک نے جو ہے, جو وہ جس کا تھا, اس نے جو ہے وہ دیکھا, اس نے کہا کہ یہاں تو لگتا ہے کہ شیر ہے. اس نے, یہ جو دوسرا والا تھا, اس نے کہا یہاں تو شیر ہے. اس نے کہا کہ نہیں, یہاں شیر نہیں ہے. دوسرے والے نے, یعنی جو مالک تھا, جو خدا کو مانتا تھا, اس نے کہا کہ شیر نہیں ہے یہاں پر. کہا کہ شیر ہے. کہا کیوں, شیر کیسے ہے؟ کہا شیر اس وجہ سے کیونکہ اس کے پیروں کے نشان نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اس کے پیروں کے نشان نظر آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ شیر دکھائی تو نہیں دے رہا ہے, تم نے نہ تو دیکھا ہے اس کو, نہ تو سنا ہے اس کی آواز کو, لیکن صرف تم نے اس کے پیروں کے نشان کو دیکھا تو تم کہہ رہے ہو کہ شیر موجود ہے, اور تم کو اس پوری دنیا کے اندر اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی ہیں. اس دنیا میں اللہ کی نشانیاں تم کو نظر نہیں آتی ہے, اس کے آثار نظر نہیں آتے ہیں. جس طرح سے بنا دیکھے ہوئے شیر کو لیکن اس کے پیروں کے ذریعے سے تم نے پہچان لیا کہ شیر موجود ہے, اسی طرح سے خدا کے آثار کو, اس دنیا کے اندر خدا کی نشانیوں کو دیکھ کے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کوئی ہے ایسا کریٹر کہ جس نے ایسا اس کو خلق کیا ہے. تو یہ تو ایک بات ہوگی, اقدم بالقلب. تو کیا اتنا کافی ہے کہ ہمارے دل میں ہم خدا کو ماننے لگے؟ کہا کہ کافی نہیں ہے. اقدم بالقلب ہوا ہے صرف, یہ صرف پہلی اسٹیج ہے. دوسری اسٹیج کا نطقم باللسان, جب تم نے پہچان لیا, جب تم نے خدا کو جان لیا, اب اس کو اپنی زبان سے کہو, اپنی زبان سے کہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے, صرف زبان دل سے مان لینا کافی نہیں ہے, صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. کہا کہ تیسری اسٹیج بھی ہے. ایمان کی تیسری اسٹیج کیا ہے؟ کہا کہ ایمان کی تیسری اسٹیج یہ ہے عمل بالارکان. جب جان لیا, جب پہچان لیا تو کہو, جب کہہ دیا تو اب عمل کر کے بھی دکھاؤ. اگر عمل کر کے نہیں دکھایا اور زبان سے صرف کہتے رہے تو یہ جھوٹ ہوگا, یہ جھوٹ ہوگا. تو اب دیکھیے ایمان کیا ہے؟ عقد بالقلب, نطق باللسان, عمل بالارکان. اب ہم یہاں پر اپنا اسیسمنٹ کریں, تھوڑا سا ہم چیک کریں کہ ہمارا ایمان کہاں تک کے ہے, ہمارا ایمان کہاں تک. سب سے پہلی ہی اسٹیج میں پرابلم ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی ہی اسٹیج میں پرابلم ہے, ہم کو خدا کے بارے میں صحیح معرفت ہی نہیں ہے. ہم کو خدا کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں خدا کے بارے میں, اس کی کتنی صفات کو سمجھتے ہیں. اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں ہمارے علماء نے لکھ دی ہیں, تو خالی جو ہے وہ یوں ہی پڑی ہوئی ہیں, یوں ہی رکھی ہوئی ہیں. ہمارے لیے 10 پیجز کی کوئی چھوٹی سی کتاب بھی جو ہے پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تھوڑی سی کتاب, کوئی تھوڑا سا ایک
2 پیجز کا بھی آرٹیکل ہم کو دے دیا جائے تو پھر ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہے اس کو تھوڑا سا آپ خلاصہ کر دیجئے، یعنی اس کا آپ جو ہے اس کی سمری پیش کر کے بس بتا دیے، بس اتنا کافی ہے۔ ہر چیز میں ہم کو تھوڑا تھوڑا چاہیے۔ ہم خدا کو کیسے سمجھیں گے؟ عزیزان محترم، بڑی مشکل ہو گئی ہے ہمارے لیے۔ ہم خدا کو اسی وجہ سے ہم کو جو یوں سمجھ لیے کہ مجلس کا اسٹینڈرڈ ہے بہت نیچے رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو دیکھنا ہے، ہر ایک کو دیکھنا ہے۔ کوئی جو ہے واقعاً ہو سکتا ہے کہ اس کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہو، اونچا ہو، اور اس کے مطابق بات نہ ہو پاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑی سی بھی اونچی بات ہو جاتی ہے تو سب کے جو ہے وہ چہرے کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوشچن مارک بنا ہوا۔ تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ اب کس طرح سے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کیا جائے، تو اس وجہ سے نیچے رکھنا پڑتا ہے اسٹینڈرڈ تاکہ سب کی سمجھ میں آ سکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا اگر ہم خود کوشش نہ کریں، اگر ہم خود کوشش نہ کریں۔ اور اسلام وہ ہے کہ اس نے بار بار جو ہے وہ ہم کو بار بار انکریج کیا ہے، جگہ جگہ کے اوپر کوشش کرو، علم کو حاصل کرو، معرفت کو حاصل کرو۔ عزیزان محترم، اگر اس کے اوپر معرفت کے اوپر مجلس کو پڑھا جائے تو اس کے لیے آپ پتہ نہیں کتنی مجلسیں آپ خود سن چکے ہیں معرفت کے اوپر۔ تو ہم جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہم خدا کو پہچانیں، اور پھر اس کے بعد پھر دل اور زبان، اس کا ملنا بہت ضروری ہے۔ آج کے زمانے کی بڑی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ دل میں کچھ ہے، زبان کے اوپر کچھ ہے۔ بہت بڑی مشکل ہے۔ دل میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، پہچانتے بھی نہیں ہیں، لیکن زبان کے اوپر بڑی بڑی باتیں، بہت بڑی بڑی باتیں۔ عزیزان محترم، آج کا انسان زبان کے معاملے میں شاید جتنی بھی اس سے پہلے جنریشنز گزر چکی ہیں اس سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ آیت اللہ مطہری جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کی جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ ہے نفاق۔ نفاق سمجھتے ہیں آپ؟ نفاق کا مطلب ہے ہپوکریسی۔ ہمارے زمانے کی سب سے بڑی مشکل ہپوکریسی ہے، یعنی انسان دکھانے میں کچھ ہے دوسرے کو اور پیچھے کچھ ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے اور دل میں اس کے کچھ ہے۔ کہا کہ سب سے بڑی جو اس وقت ہماری مشکل ہے، ہم مسلمانوں کی مشکل ہے، وہ یہی ہے۔ ہم اپنی زبان سے تو بہت باتیں کرتے ہیں، زبانی جمع خرچ اردو میں کہتے ہیں، زبان سے تو ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر واقعاً ایمان ہو اور زبان سے تھوڑا سا بھی آدمی بول دینا تو اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں عرض کر دوں، بات جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ ایمان پہلے آپ یہ، ابھی اس کے بعد انشاءاللہ سمری آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ جناب لقمان کا واقعہ ہے اور آپ سن بھی چکے ہوں گے ظاہر مجھے۔ جناب لقمان کا واقعہ ہے۔ جناب لقمان جو ہے وہ آپ کو پتا ہے سلیو تھے۔ کیا تھے؟ غلام، سلیو۔ تو ان کا جو ماسٹر تھا، ان کا جو مالک تھا، وہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور سب ایک دوسرے اپنے غلاموں کی باتیں کر رہے تھے کہ میرا غلام ایسا ہے، میرا غلام ایسا ہے، میرے پاس جو سلیو ہیں، میرے پاس جو نوکر ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور بہت خراب ہیں، جو بھی۔ تو جناب لقمان کا جو مالک تھا، ماسٹر تھا، اس نے جناب لقمان کی بہت زیادہ تعریف کی، بہت زیادہ تعریف کی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بہت زیادہ تعریف کی تو لوگوں کو جو ہے، جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تعجب ہوا کہ یہ ایک غلام ہوتے ہوئے اس کے پاس اتنی اچھی صفتیں، اتنی اچھی کوالٹیز جو ہے، میرٹس جو ہے وہ کیسے آ سکتی ہیں؟ کہا کہ ہم تمہارے غلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے غلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں کہ وہ واقعاً جو تم کہہ رہے ہو یہ سچ ہے یا صرف جو ہے وہ باتیں ہی باتیں ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، کل جو ہے تمہاری ملاقات ہوگی اس سے۔ تو اب جو ہے دوسرا دن جب آیا تو جناب لقمان کو ان کے مالک نے ان لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کیا۔ تو اب جو دیکھا تو ظاہر سی بات ہے ایک سنجیدہ سیریس ایک اچھا انسان جو ہے وہ چہرے سے، شکل سے جو ہے وہ نظر آیا۔ تو کہا کہ
شکل سے تو ٹھیک لگتا ہے لیکن ہم اس کا ٹیسٹ بھی لینا چاہتے ہیں, ہم امتحان بھی لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو پتہ تو چلے کہ واقعی اس کے پاس جو تم باتیں کر رہے ہو یہ سچ ہے کہ نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے, جیسے دل چاہے تم ٹیسٹ لے لو. کہا, ان لوگوں نے کہا لقمان سے کہ جاؤ اور اپنے مالک کی بکریاں, گوسفن جو ہے گوٹس, اس میں سے ایک گوٹ, ایک شیپ جو کہو, اس کو جا کے ذبح کرو, سلوٹر کرو, اور اس کو اس کے جسم کا جو سب سے اچھا پارٹ ہو, سب سے اچھا حصہ ہو, وہ لے کے آؤ. جناب لقمان جو ہے وہ گئے, انہوں نے اس شیپ کو جو ہے وہ سلوٹر کیا, ذبح کیا, اور اس کے بعد اس کا جو ہے دل یعنی ہارٹ اور اس کی زبان کو لے کے آئے. اس کی دل اور زبان کو لے کے آیا اور کہا, اب جو لے کے آیا کہا کہ دیکھو یہ ہے اس کا. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, دل اور زبان جو ہے وہ بہت اچھے ہیں, اچھی چیز ہے. کہا کہ اب جاؤ اور اس کے سب سے برے حصے کو جسم کے وہ لے کے آؤ, سب سے جو برا حصہ ہے اس کے جسم کا اس کو لے کے آؤ. تو اب جو ہے وہ جناب لقمان جو ہے وہ جاتے ہیں اور پلٹ کے پھر واپس آ جاتے ہیں, اور پھر ہاتھ میں زبان اور دل, پھر ہاتھ میں زبان اور دل. اب جو ہیں وہ لوگ جو ہیں یہ جو تھے ہنسنے لگے. کہا کہ تم تو بہت تعریفیں کر رہے تھے اس کی کہ بہت عقل مند ہے, بہت ہوشیار ہے, بڑا کلیور ہے, بڑا سمجھدار ہے, لیکن یہ تو اس نے تو یہ ایسی بات کی ہے کہ جب اس سے کہا اچھی چیز تو تب بھی وہی لے کے آ رہا ہے, اور بری چیز تب بھی, یہ تو کیسے ہو سکتا ہے, ایک ہی چیز جو ہے اچھی ہے ایک چیز. تو کہا کہ اس کے مالک نے کہا کہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو, تم اسی سے کیوں نہیں پوچھتے ہو, اس سے پوچھو کہ کیا ریزن ہے, وائی, کیوں لے کے آ رہے ہو تم اس کو. تو اب جو ہے ان لوگوں نے پلٹ کے پوچھا کہ اے لقمان جو ہے یہ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ تم جو ہے دونوں بار جو ہے زبان اور دل کو لے کے آئے. تو جناب لقمان نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ جناب لقمان نے کہا کہ دل اور زبان جسم کے سب سے اچھے اعضاء یا سب سے اچھے آرگنز ہیں. اگر دل زبان کا ساتھ دے, یعنی دل میں جو ہو وہی زبان پہ ہو اور جو زبان پہ ہو وہی دل میں ہو, تو یہ دونوں جسم کے سب سے اچھے حصے ہیں, سب سے اچھے پارٹ ہیں. لیکن اگر دل کچھ کہتا ہو, زبان کچھ کہتی ہو, دل میں کچھ ہو, زبان پہ کچھ ہو, تو یہ دونوں جسم کے سب سے بدتر ہیں حصے ہیں, جسم کے سب سے بدتر حصے ہیں. تو ہم دیکھ لیں کہ واقعاً ہماری زبان پہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے دل میں ہے یا نہیں ہے, اور ہمارے جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ ایمان دل میں نہیں ہے, ایمان دل میں نہیں ہے. اس لیے کہ کہا کہ مومن کی جو زبان پہ ہوتا ہے وہی دل میں ہوتا ہے, اور جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان کے اوپر ہوتا ہے. اگر وہ دل سے زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ, تو پھر اس کے دل میں بھی ہے لا الہ الا اللہ. ایسا نہ ہو کہ ہم لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہہ رہے ہوں لیکن دل کے اندر لا یعنی دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, اس کا مطلب تو یہی ہے نا لا الہ. ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے ہیں, شاید زبان جب یہ کہہ رہی ہو لا الہ الا اللہ تو دل کے اندر یہ ہو کہ دیر از نو گاڈ بٹ منی, دیر از نو گاڈ بٹ ویلتھ, دیر از نو گاڈ بٹ فیملی, دیر از نو گاڈ بٹ پتہ نہیں کیا 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 دنیا کی چیزیں جو ہے, کہیں ایسا نہ ہو سکتا ہے عزیزان محترم انسان خود دھوکے میں ہو, خود ڈسیپشن, سیلف ڈسیپشن اس کو کہتے ہیں, کہ انسان سوچتا ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے, انسان سوچ رہا ہے کہ بہت بڑا مومن ہے, لیکن دل کے اندر واقعاً اس کے ایمان نہیں ہے, وہ دل میں کسی اور چیز کو خدا مانے میں. آپ خود غور کیجئے کب ایمان کا پتہ چلتا ہے؟ ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب انسان کیا کرتا ہے. ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب انسان عمل کر کے دکھاتا ہے, عمل کر کے دکھاتا ہے. اور یہ ایک سب سے مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام. ایک درجہ انسان زبان سے نہ بولے لیکن عمل کر کے دکھا دے, عمل کر کے بتا دے,
اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی کوالٹی ہے. اہل بیت علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ دل سے خدا کو مانا، نہ صرف یہ کہ زبان سے کہا، گردن کٹانے کے بعد بھی زبان سے کہا، بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا، عمل کر کے بتایا، اور ہمارے سامنے اگزامپل اور آئیڈیل پیش کیا کہ دیکھو تم ایز اے مومن کس طرح سے تم کو ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے. عزیزان محترم بڑی مشکل ہے عزیزان محترم. یہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت مشکل ہے. اس میں انسان جو ہے بہت دھوکہ دیتا بھی ہے اور خود بھی دھوکہ بہت کھاتا ہے. بہت. کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی دھوکے میں ہی گزر جائے. سیلف ڈسپشن، خود کو دھوکے میں گزر جائے. بہت سے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ بہت بڑے مومن تھے، لیکن ان کو وہاں پر پتہ چلے گا کہ وہ ایمان نہیں تھا، وہ دھوکہ تھا. تو ہم اپنا اسیسمنٹ خود کریں. کوئی اور کسی کو جج نہیں کر سکتا ہے. کوئی کسی کے دل میں نہیں دیکھ سکتا ہے. کوئی کسی کے دل کو نہیں سمجھ سکتا ہے. خود انسان اپنا اسیسمنٹ، خود اپنے آپ کو سمجھے، خود اپنے آپ کو پہچانے. اسی لیے تو مولا کائنات نے کہا تھا کہ جو حدیث ہم بار بار سنتے ہیں اور ہمیشہ بھول جاتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنے آپ کو جس نے پہچان لیا اس نے خالق کو پہچان لیا. انسان خود ہی نہیں پہچان پاتا ہے اپنے آپ کو، ورنہ مولا کہتے نہیں ہے انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا ہے. کبھی کبھی انسان ایسا ہے، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ جو ہے وہ خدا کو پہچان لو گے. بس زحمت آپ کی ختم کرتا ہوں میں. کربلا کا جو واقعہ ہے وہ عمل کا اور ایمان کا ایک اتنا بڑا نمونہ ہے، ایک اتنا بڑا اگزامپل ہے کہ اس سے بڑھ کے اس سے بڑا کوئی اگزامپل شاید نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کربلا میں جو قربانی پیش کی ہے امام حسین علیہ السلام نے، وہ قربانی اتنی عظیم قربانی ہے کہ جو بڑے بڑے نبی نہیں پیش کر سکے. جناب ابراہیم، بڑا مشکل تھا جناب ابراہیم کے لیے جناب اسماعیل کا ذبح کرنا. آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، خود بھی اور بچے کے بھی. لیکن حسین نے کربلا کے میدان میں علی اصغر کو لا کے یہ بتا دیا کہ حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے. حسین ولنگلی خود خدا کے سامنے اس تحفے کو، اس قربانی کو پیش کر رہا ہے. بس جناب رباب کے بارے میں ملتا ہے کہ شب عاشور جب جناب امام حسین علیہ السلام ایک ہر خیمے میں جا رہے تھے تو جناب رباب کے خیمے کی طرف سے جب گزرے تو جناب رباب کے رونے کی آواز اور گریے کی آواز جو ہے خیمے سے آ رہی تھی. مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لے گئے. پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں گریا کر رہی ہو، کیا وجہ ہے کہ کیوں تم رو رہی ہو؟ تو جناب رباب نے یہی کہا تھا، اے میرے والی و وارث، کل قربانیاں پیش کرنے کا دن ہے، کل تحفے پیش کرنے کا دن ہے، اور ہر بیوی اپنی قربانی کو، اپنے تحفے کو تیار کر رہی ہے. ام لیلہ کے پاس علی اکبر موجود ہے، زینب کبریٰ کے پاس اون محمد موجود ہیں، ام فروہ قاسم کی قربانی کو پیش کرے گی. ہاں، جناب عباس، جناب ام کلثوم جناب عباس کی قربانی کو پیش کریں گے. لیکن میں کس طرح سے قیامت کے دن، یہی کہا ہوگا، کس طرح سے میں قیامت کے دن آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں گی. یہ بیویاں تو سرخرو ہوں گی اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک بیٹی ہے
کہ جس کو میدان میں نہیں بھیجا جا سکتا ہے، جہاد اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اور ایک بچہ ہے، ایک بیٹا ہے کہ جو اتنا چھوٹا ہے کہ جو گھٹنیاں چل کے بھی میدان میں جنگ کے لیے نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے جناب رباب کے ایسے کہوں گا، اے بی بی، آپ کے بچوں نے جو قربانیاں پیش کی، آپ کے بچوں نے جو شہادتیں پیش کی ہیں، وہ دوسرے شہید اس طرح سے قربانی کو پیش نہیں کر سکے۔ علی اصغر ننھا سا مجاہد صحیح، 6 مہینے کا بچہ صحیح، لیکن قربانی اتنی عظیم ہے کہ سارے دشمنوں کو رلا دیا، سارے دشمنوں کو رلا دیا۔ اور سکینہ بھی اس طرح سے مظلومیت کو پیش کیا ہے، اس طرح سے کہ کسی دوسری بیوی سے بھی سکینہ کی عظمت کم نہیں ہے۔ آج سکینہ کے مصائب کی ابتدا کربلا سے شروع ہو گئی تھی۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، عباس جیسا چچا کھو دیا، اور اس کے بعد جب خیمے جلنے لگے تو یہ سکینہ تھی کہ جن کے گوشواروں کو ظالموں نے چھین لیا تھا۔ یہیں پر ظلم ختم نہیں ہوا تھا، یہ سکینہ تھی کہ جب سب بیویوں کے گلے بندھے ہوئے تھے تو یہ ننھا سا گلا بھی، 4 سال کا سن ہے، یہ ننھا سا گلا بھی بندھا ہوا تھا۔ یہیں پر ختم نہیں ہوئی سکینہ کی مصیبت۔ جب لٹا ہوا یہ قافلہ جب یہ چلتا ہے، زندان شام میں جب آتا ہے، عزیزان محترم، سکینہ کے مصائب روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی سکینہ کی آنکھ کھلی، سکینہ گریہ کرتی ہوئی نظر آئی۔ جب بھی سکینہ جب بھی سکینہ زندان کے قریب ہوتی تھی تو سکینہ گریہ فرماتی رہتی تھی۔ عزیزان محترم، روایت میں ملتا ہے، جملے ادا کرتے ہوئے بڑا دل جو ہے وہ بھر آتا ہے۔ ننھی سکینہ جب پرندوں کو شام کے وقت جب جاتے ہوئے اڑتے ہوئے دیکھتی تھی تو اپنی پھوپھی اماں سے یہی پوچھتی تھی، اے پھوپھی اماں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب زینب کبریٰ یہی جواب دیتی تھی، اے سکینہ، یہ پرندے اپنے گھروں کو، اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سکینہ پلٹ کے پوچھتی تھی، اے پھوپھی اماں، ہم کب گھر واپس جائیں گے؟ ہم کب مدینے جائیں گے؟ میرا بابا کب آئے گا؟ میرا چچا کب آئے گا؟ بس یہی حالت تھی، یہی عالم تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن سکینہ جو ہے وہ سوئی، اور سونے کے بعد سکینہ کی ایک دم سے خواب سے آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو سکینہ اس طرح سے گریہ کر رہی تھی کہ ہر بی سکینہ کو دلاسا دے رہی ہے، چپ کرانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن سکینہ چپ نہیں ہو رہی ہے، خاموش نہیں ہو رہی ہے۔ بس بابا، میرا بابا کہاں ہے؟ ہائے، باپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ روایت کے جملے یہی ہے کہ یہ زندان جہاں پر اہل بیت علیہم السلام کو زندانی کیا گیا تھا، قید کیا گیا تھا، وہ یزید کے قصر سے، پیلس سے بہت قریب تھا۔ جناب سکینہ کی فریاد، جناب سکینہ کا گریہ بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا ہی جاتا ہے۔ روایت میں بتاتی ہے کہ ادھر یزید ملعون سونا چاہتا ہے لیکن سو نہیں پا رہا ہے، اس لیے کہ سکینہ کی گریے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو بھیجا، کہا کہ کیا بات ہے، اس بچی کو خاموش کراؤ، مجھ سے برداشت نہیں ہے، کیا چاہیے ہے؟ کہا کہ یہ بچی سو نہیں رہی ہے، اس کو اپنا بابا چاہیے ہے، بابا کا سر لا دو، سکینہ خاموش ہو جائے گی۔ بابا کا سر لا دو، اب غور کیجئے، بس کہا کہ لے جاؤ حسین کے سر، ادھر حسین کا سر بڑھ رہا ہے زندان کی طرف، ادھر سکینہ ایک مرتبہ زندان کے دروازے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بس بابا کا سر آیا، دیکھا کہ ایک تشت میں بابا کا سر ہے، بس بابا کے قریب گئی۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ دیا،
मुंह पे मुंह रख दिया, हाय मेरा बाबा कहाँ होगा, हाय मेरा बाबा ये किसने तेरे साथ किया, तेरा गला जो है वो किसने तन से जुदा किया। कहाँ गए बाबा, बैन करना शुरू किए, बाबा आप कहाँ थे, अपनी सकीना को छोड़ के चले गए, बाबा मेरे दुरों को छीन लिया गया, मेरे गोशवारों को छीन लिया गया। बस ये कहते कहते सकीना की आवाज खामोश हो गई, सकीना की आवाज एक मर्तबा खामोश हुई। हाँ बीबी समझी कि बच्ची बाप से गिरिया कर, बाप से बैन करते करते बच्ची जो है वो अब सो गई है। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब कुबरा ने जनाबे सज्जाद बीमार करबला से कहा कि जाओ बच्ची को जरा उठाना। तो एक मर्तबा जनाबे हमारे सज्जाद जो है वो आते हैं, और आने के बाद एक मर्तबा जो शाले को हिलाया, देखा बच्ची जा चुकी है। कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हाय सकीना भी गुर्बत में हमारा साथ छोड़ के चली गई। मातम हुसैन।